صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم قربانی کے اونٹ اور قربانی کی گائے میں 7 آدمی شریک ہو جائیں، اور یہی روایت ابو داؤد کے اندر ہے۔ تو قربانی کی گائے اور قربانی کا اونٹ وہ 7 افراد کی طرف سے قربان کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ مسنہ جانور ذبح کرو، جو 2 دانت والا ہے اس کی قربانی کرو۔ ہاں جس کے لیے مشکل ہو جائے اور اس کو 2 دانت والا میسر نہ آئے تو پھر جو بھیڑ اور دمبے میں سے جو جزع ہے اس کی قربانی کر لے۔ اور جزے کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، اور اس سے جو کم عمر والا قول ہے وہ ہے کہ 6 ماہ کا پورا ہو اور 7واں ماہ اس کو شروع ہو چکا ہو۔ اور مزید اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ موٹا تازہ ہو، فربا ہو، یہاں تک کہ اگر وہ سال بھر کے جانوروں میں مل جائے تو اس کی پہچان آسانی سے نہ ہو سکے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 دانت والا جو جانور ہے اس کو ذبح کیا جائے، اور اگر تمہارے لیے دشواری ہو رہی ہے تو آپ بھیڑ میں سے جو جزع ہے وہ آپ قربانی کر سکتے ہیں، جس کی عمر 6 ماہ پوری ہو اور 7واں ماہ کم از کم شروع ہو گیا ہو، یا پھر 7 ماہ کا ہے، 8 ماہ کا ہے، 9 ماہ کا ہے، آپ اسے ذبح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جہاں سنی یعنی 2 دانت والا جانور وہ قربانی کے لیے کفایت کر سکتا ہے، کر جاتا ہے، تو وہیں پر جو بھیڑ کا جزع ہے جس کے 6 ماہ پورے ہو گئے ہیں اور 7واں یا 8واں یا 9واں ماہ شروع ہو گیا ہے تو اس کی قربانی بھی اس کے لیے کفایت کر جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کی عمروں کے حوالے سے بھی ہمیں تعلیم دی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کے بارے میں بھی آگاہ فرمایا ہے جن کی قربانی جائز نہیں ہے یا جن کی قربانی مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ چنانچہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد، مسند دارمی، موطا امام مالک، موطا امام محمد اور طحاوی، ان تمام کتب میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ کن جانوروں کی قربانی کرنا وہ مکروہ ہے یا ممنوع ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ 4 جانور، اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح اشارہ کر کے بتایا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جو میرا ہاتھ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے چھوٹا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میری انگلیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ میرے جو انگلیوں کے پورے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے پوروں سے چھوٹے ہیں۔ یہ ایک ادب کی بات ہے۔ تو کہا کہ 4 جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک وہ جانور کہ جو کانا ہو اور اس کا کانا پن بالکل واضح ہو، اور وہ جانور جو بیمار ہو اور اس کی بیماری بالکل واضح ہو، اور وہ جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، اور وہ جانور جو اتنا دبلا پتلا کمزور لاغر ہو کہ اس کی ہڈیوں میں مغز اور گودا نہ رہا ہو۔ تو ان 4 جانوروں کی قربانی سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ تو براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنہوں نے سوال کیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں تو کان، سینگ اور دانت میں نقص والے جانور کی قربانی بھی پسند نہیں کرتا۔ تو براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا کہ دیکھو، جس جانور کی قربانی تم ناپسند کرتے ہو، جیسا کہ تم کہہ رہے ہو کہ میں کان اور سینگ اور دانت میں نقص والے جانور کی قربانی پسند نہیں کرتا، تو ٹھیک ہے تم نہ کرو، لیکن دوسروں کے لیے حرام قرار مت دو۔ ہاں تم خود اسے احتیاط کرو، ٹھیک ہے،
لیکن دوسروں پہ حرام اس کو مت کرو۔ یہ برا ابن عازب نے اپنے اس شاگرد کو ہدایت فرمائی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجل کریم سے ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ جب قربانی کا جانور ہم خریدیں تو اچھی طرح اس کے کان اور اس کی آنکھوں کو دیکھ لیں، یعنی اس میں کوئی نقص وغیرہ نہ ہو، اچھی طرح دیکھ لیں، اور اس جانور کی قربانی نہ کریں جس کے کان کا اگلا حصہ کٹا ہوا ہو، نہ اس کی جس کے کان کا پچھلا حصہ کٹا ہوا ہو، نہ اس کی جس کا کان لمبائی میں چیرا ہوا ہو، اور نہ اس کی جس کے کان میں سوراخ ہو۔ اسی طرح ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹوٹے ہوئے سینگ والے اور کٹے ہوئے کان والے جانور کی قربانی نہ کرو۔ ان روایات میں جن جانوروں کی قربانی سے منع کیا گیا ہے وہ آپ نے سن لیا ہے کہ ایسا جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو اور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، جس کا کانا پن بالکل واضح ہو، اور جو اتنا لاغر کمزور ہو کہ ہڈیوں میں گودا اور مغز نہ رہا ہو، اور اسی طرح جس کے کان کا اگلا حصہ یا پچھلا حصہ کٹا ہو یا لمبائی میں چیرا ہوا ہو یا اس میں سوراخ ہو، اور اسی طرح جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو یا جس کا کان کٹا ہوا ہو۔ ان روایات میں ان جانوروں کی قربانی سے منع کیا گیا۔ باقی اور بھی روایات ہیں جن میں مزید ان کے بارے میں تفصیل اور وضاحت آئی ہے۔ چنانچہ ترمذی میں اور السنن الکبریٰ کے اندر یہ صحیح سند کے روایت ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہا حسن صحیح، یہ روایت حسن اور صحیح ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حجیہ بن عدی کہتے ہیں، انہوں نے سوال کیا تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا جو گائے ہے اس کو 7 افراد کی طرف سے قربانی کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس نے عرض کیا کہ اگر وہ گائے بچہ جان دے تو پھر کیا کریں؟ فرمایا کہ اگر وہ بچہ جان دے تو بچے کو بھی ساتھ ذبح کر دو۔ پھر پوچھا کہ اگر وہ لنگڑی ہو تو پھر کیا کریں؟ فرمایا اذا بالغت المنسک، اگر وہ چل کے قربان گاہ تک جا سکتی ہے تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ پھر عرض کیا کہ جو مکسور القرن ہے، جس کا سینگ ٹوٹا ہوا، اس کا کیا کریں؟ فرمایا لا باس بہ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسری روایت میں ہے لا یضرک، یہ کوئی تجھے یہ بات ضرر نہیں دیتی ہے، نقصان نہیں دیتی۔ یہ صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اگرچہ یہ قول ہے، لیکن ایسی باتیں جو اپنی عقل سے نہیں کہی جا سکتی، اگر وہ صحابی بیان کرتا ہے تو اصول یہی ہے کہ اس کے بارے میں یہی سمجھا جائے گا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اس بات کو بیان کیا ہے۔ صحابی سے یہ متصور نہیں ہو سکتا کہ وہ خود ایک بات رسول اللہ سے بیان کرے پھر وہ اس کے خلاف اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دے۔ تو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تصریح فرمائی ہے کہ اگر لنگڑی ہے گائے لیکن وہ چل کے قربان گاہ تک جا سکتی ہے تو اس کی قربانی تم کر سکتے ہو۔ سینگ ٹوٹا ہوا ہے، فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وہ پہلی جو حضرت علی کی روایت آئی تھی، حضرت برا بن عازب کی روایت آئی تھی، تو اس میں تصریح تھی کہ لنگڑا پن واضح ہے تو اس کی قربانی نہ کی جائے، اور اسی طرح حضرت علی کی روایت میں آیا کہ سینگ ٹوٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی نہ کی جائے۔ تو اس میں اس کی وضاحت آ گئی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بالکل مکمل طور پر ہر طرح کے چھوٹے بڑے نقص سے جانور وہ پاک ہو، اس میں چھوٹا عیب بھی نہ ہو نہ کوئی بڑا عیب ہو، وہ سب سے عمدہ اور بہتر ہے۔ لیکن اگر چھوٹا عیب ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں آ گیا کہ سینگ ٹوٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اگر وہ لنگڑا ہے لیکن وہ قربان گاہ تک جا سکتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے السنن الکبریٰ میں، اور ابو داؤد نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور
بہقی کے اندر سنن کبریٰ میں اس روایت کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔ تو عتبہ بن عبد سلمی، عتبہ بن عبد سلمی جن کی کنیت ہے ابو الضحاک، تو ان سے یزید ذو مصر انہوں نے سوال کیا، انہوں نے ان سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اے ابو الولید، میں قربانی کے جانور کو ڈھونڈنے کے لیے اور اس کی تلاش میں گیا تھا، تو مجھے کوئی جانور پسند نہیں آیا سوائے ایک جانور کے، لیکن اس کا دانت گرا ہوا تھا، اس لیے میں نے اس کو لینا پسند نہیں کیا۔ تو عتبہ بن عبد سلمی انہوں نے فرمایا کہ تم میرے لیے کیوں نہیں لائے وہ جانور؟ تم نے نہیں لیا تو میرے لیے لے آتے۔ تو کہنے لگے کہ سبحان اللہ، جو میں قربانی نہیں کر سکتا تو آپ اس کی قربانی کیسے کر سکتے؟ فرمایا کہ ہاں میں کر سکتا ہوں، کیونکہ تمہیں شک ہے اور مجھے شک نہیں ہے۔ پھر اس صحابی نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ جن جانوروں کی قربانی سے ہمیں منع کیا گیا ہے اور جن کی قربانی جائز نہیں ہے، اس میں ایک ہے مسفرہ، وہ جانور جس کا کان اس قدر کٹا ہوا ہو کہ کان کا جو سوراخ ہے وہ نظر آنے لگ جائے، اور جو جانور جس کا سینگ جڑ سے اکھڑا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور وہ جانور جو اتنا کمزور ہو کہ وہ بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ چل نہ سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور وہ جانور جس کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہو، اور وہ جانور جس کی آنکھ پھوڑ دی گئی ہو، آنکھ تو موجود ہے سلامت ہے لیکن اس میں بینائی نہ رہی ہو، تو انہوں نے کہا کہ ان جانوروں کی جو قربانی ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر اس کا دانت گرا ہوا تھا تو تمہیں پسند نہیں آیا تو میرے لیے لے آتے، میں قربانی کر لیتا اس کی۔ تو اس روایت میں یہ تصریح آ گئی ہے کہ اگر جڑ سے بھی اکھڑا ہوا ہے تو پھر قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ابو حسین نے سے روایت ہے، ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قربانی کے جانور لائے گئے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ بعض جانوروں کے اندر کوئی نقص ہے، ان کا کوئی کان کٹا ہوا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر قربانی خریدنے کے بعد یہ عیب پیدا ہوا ہے تو پھر انہی کی قربانی کر دو، اور اگر یہ عیب خریدنے کے وقت ہی موجود تھا تو اب ان کو تبدیل کر لو۔ تو فقہاء کرام نے اس کو اس شخص کے حق پر محمول کیا ہے کہ جو تنگ دست ہے اور جو شرعی لحاظ سے فقیر ہے، اس پہ قربانی لازم نہیں ہے۔ تو اگر اس نے جانور خرید لیا ہے تو اب خریدنے کے بعد اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اسی کی قربانی کر سکتا ہے، لیکن جو صاحب نصاب ہے اور مالدار شخص ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خریدنے کے بعد بھی اگر عیب پیدا ہوا ہے تو وہ اس کو تبدیل کرے، بشرطے کہ وہ ایسا عیب ہو جس کی وجہ سے قربانی نہ ہوتی ہو۔ تو یہ مختلف جو روایات ہیں وہ ایک دوسرے کی تصریح کرتی ہیں۔ بعض اوقات ایک بات کسی ایک روایت میں اجمالی طور پر آتی ہے اور دوسری روایت میں وہ تفصیل کے ساتھ آ جاتی ہے، یا ایک روایت کے اندر وہ بات اجمالاً ذکر کی گئی اور اس کی وضاحت نہیں کی گئی، تو پھر وہ صحابی ہے یا ان کا کوئی شاگرد ہے وہ ان سے سن کر پھر اس کی وضاحت کر دیتا ہے۔